نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقال الآخرين الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرجوا إليهم لكان خيرا لهم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رات گرامی آج کا پروگرام آداب شیخ آداب مرشد چونکہ سلسلہ اتنے تک پہنچ چکا ہے سارے بیان کا تو بیعت ہونے تو بعد سب تو ضروری چیز جڑی ہے پیر و مرشد دے آداب انہاں دا جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے. اس تو بغیر انسان اور روحانی فیض حاصل نہیں ہوتا. ظاہری تعلیم ظاہری استاد دے کولوں حاصل کی جاندی ہے. اگر وہ دل دے وچ احترام نہ ہوئے تے وہ علم حاصل کرن تے اس کولوں کوئی فرق نہیں پڑتا. علم آدمی حاصل کر جاتا ظاہری ہے لیکن باطنی علم دا تعلق دل دے نال ہے, روحانیت دا تعلق دل دے نال ہے. تو یہ واسطے پیر و مرشد اپنے شیخ دا احترام بہت ضروری ہے. اگر وہ نہ ہوئے دل دے وچ احترام نہ ہوئے یا کوئی مخالفت ہوئے تو پھر وہ فیض انسان کو صحیح حاصل نہیں ہوتا. تو اس واسطے آج کا بیان آداب شیخ پہ ہے, آداب مرشد پہ ہے. شیخ پیر و مرشد کو آداب کی میں نے جاننا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و آداب خود سکھایا. قرآن پاک دے وچ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو, یعنی ان کے حضور بات چلا کر نہ کرو, زور نہ اونچی نہ بولو, جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو. تحبط اعمالکم, کہیں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائے. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں خبر بھی نہ. یہ سورت حجرات ہے قرآن پاک. تو اسی سورت دے وچ اگے آیت آ رہی ہے تو اودے وچ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے باہر سے وہ اکثر عقل نہیں رکھتے. اگر وہ صبر کرتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ان کی طرف تو ان کے لیے بہتر تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام سکھایا. خود قرآن پاک کی سورتاں نازل فرمائیاں. تو لوگ آندے سن نویں نویں مسلمان یا باہر دیہاتی علاقے دے بدو قسم دے آوازاں دین لگ جاندے باہر کھڑے ہو کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اپنی آوازاں نبی دی آواز نوں اونچی نہ کرنا. جدوں یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے منہ وچ چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھنی شروع کر دی.
کہ سرکار دے سامنے آواز اچھی نہ ہو جائے کتے سرکار دی آواز نہ اچھی آواز نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے حکم فرماتا ہے قرآن پاک سے اگر آواز اچھی ہوگی تو تواڈے عمل ضائع ہو جائے اور تمہیں پتہ نہیں چلے آپ کے سامنے انج نہ بولو کہ جی آپ اچھی اچھی کر کرتے ہو آتے ہو اچھی اچھی گلاں کرتے ہو آواز نہ اچھی بات ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آواز قدرتی اچھی آواز سی کئی بندے کی قدرتی آواز اچھی ہوتی ہے اپنے وہ آرام نہ بول رہے ہیں لیکن اچھی آواز نہیں نکل رہی انہوں نے محسوس ہونا دوسرے نے محسوس ہو رہا وہ صحابی اس دن تو گھر بیٹھ گیا مسجد چانا شروع ہو گئے مسجد چانا بند کر رو رہے ہیں گھر بیٹھے رو رہے کہ میں تے ماریا گیا میری تو آواز ویسے ہی اچھی ہے کہ میرے تو سارے عمل ضائع ہو جاتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فلاں صحابی نہیں آ اب میں پتہ کروں کیوں نہیں آ رہے پتہ کرایا تو انہوں نے کہہ دیا گل بات قرآن دے وچ حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا کہ میرے نبی نالوں کتنی باتیں اچھیاں نہ کرنا کہ تھوڑے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ نہیں چلے عمل ضائع ہونا کی پتہ لگتا بندہ احساسی عمل کر رہے ہیں تو مالک نے اپنی رحمت کا قبول فرمائے پتہ تو نہیں کہ اگر سارے کسی ساری وجہ تو عمل ساری کسی ایسے حرکت تو کسی ایسے عمل تو سارے عمل ضائع ہوتے جان سانوں کی پتہ لگتا اللہ نہیں ضائع کرتا کسی اللہ کسی کا اگر ضائع نہیں کرتا انسان نے اپنی کسی غلطی کو ضائع ہونا تو پتہ نہیں چلتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلایا گیا تو رو رہا بڑا تو آپ سے فرمایا کہ تینوں معافی تیرے اختیار سے نہیں تو ارادہ تو نہیں اس طرح کر رہے تیری بات قدرتی ہوتی ہے تیرے واسطے اتنے حکم دی پابند سن صحابہ کرام جڑا حکم آ جاتا سی تو اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض لوگ آتے سن باہروں آزاد لاتے سن اچھی اچھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جڑے لوگ تمہیں باہر کے لوگ اچھی آواز مارتے ہیں بلان واسطے ملن واسطے چ بہت ایسے ہیں کہ جنہوں عقل ہی نہیں شعور نہیں لینا اگر وہ صبر کر دے باہر خاموشی میں کھڑے رہتے تھوڑا انتظار کر دے کہ تسی خود تشریف لے آندے کہ یہ انہوں نے واسطے بہت بہتر تو اسی طرح ہی حدیث شریف دے وچ آندا ہے حضور داتا صاحب نے حدیث نقل کی اپنی کتاب کشف المجوب چ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ یعنی ادب دے لحاظ نال شیخ جڑا ہے مرشد جڑا ہے وہ اپنی قوم چ اسی طرح جس طرح نبی اپنی امت جس طرح کے نبی دا احترام ادب امت واسطے فرض ہے اس طرح ہی مریداں واسطے اپنے شیخ دا احترام ہے وہ بھی اسی طرح ہی اپنے مریداں دے وچ ایک مقام درجہ رکھتا ہے نبی نہیں ہو سکتا یہ نہ سمجھ لینا کہ نبی نہیں ادب بھی وہ بھی ادب اس طرح کیتا جائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کے چچا داد بھائی صاحب وہ پڑھن جاندے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قرآن پاک پڑھن جاندے ہوئے سن اس وقت جو مفتی سن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ تو بہت اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تو وسلم تو خیر تو صحابہ کرام پڑھ اعلیٰ انہیں زبان عربی سی کہندے نے جی ترجمے ہو گئے پڑھ لو پیر دی کی ضرورت ہے انہیں تو زبان ہی عربی سی وہ تے قرآن بھی عربی سی انہوں کی لوڑ سی کسی کو پڑھنے وہ خود ہی سمجھ لینا خود نہیں سمجھ سکتا کوئی استاد کی ضرورت ہے ہر جگہ سے ہر کام واسطے استاد تو حضرت عبداللہ بن عباس وسلم دے چچا داد بھائی پڑھن جاندے سن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی کول انہاں دے گھر تے دروازہ نہیں سی کرتا باہر بیٹھے انتظار وہ جدوں کتے استاد نے باہر تشریف لیانا تو انہوں نے ویکھ کے تے انہوں نے کہنا او اے کی کیتا تسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا داد ہو میرے واسطے بڑے قابل احترام ہو تہاڈی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسی سرکار دے چچا داد بھائی ہو تسی اس طرح نہ کرو تسی اطلاع دے رہا کرو کہ میں جی آ گیا تو مینوں یہ چیز نہیں چنگی لگدی کہ تسی انتظار کرو انہوں نے کہا کہ نہیں
ایک شیخ ایک عالم اپنی قوم جو ہی مقام رکھتا ہے جیسا نبی اپنی امت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے متعلق فرمایا اگر وہ انتظار کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی خاطر گھر سے نکلے تو یہ نکلیے بہتر ہوگا. میں نے یہ قصہ بچپن میں دیکھا اور اپنے مشائخ کے ساتھ میں نے اسی کے مطابق رویہ اختیار کیا. جو حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں کا طریقہ ہے جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چچا دا وہ یہ فرمایا کہ پھر دوسرے واسطے کنا ضروری ہے. تو اس طرح ہی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے بزرگ نے اپنے سلسلے دے بزرگ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے خلافت جاتے تھے انہوں تو کے سارا سلسلہ آیا جائے. وہ فرماندے نے کہ شیخ دی مجلس اس مرید نو چاہیے کہ او دے ادب آداب دا خیال رکھے. شیخ دے سامنے اپنے اختیار تو دستبردار ہو جائے اپنے اختیار چھڑ دے اپنی من مرضیاں چھڑ دے اپنی جان مال شیخ دے مشورے تے حکم دے بغیر استعمال نہ خرچ نہ کرے. جو بھی کرے اپنے شفیع و مرشد کے حکم دے مطابق کرے. پھر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی میں فرماندے نے مجلس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبرا رخ بیٹھ گئے. حاضرین مجلس جڑے کول بیٹھے انہوں نے کی حالت سی اس طرح سے جیسے سراں تے پرندے بیٹھے کوئی حرکت نہیں بیٹھے اتنا احترام کہ اینجل کہ جویں پرندے اس طرح کے بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ پرندے آ کے بیٹھ جاندے تے سراں تے کہ جویں کوئی درخت ہے موڈے کوئی درخت دا کوئی حرکت نہیں سی ہوندی اینا بے احترام تے اتنی توجہ ہوندی سی بات دے. تو ایسے طرح فرماندے نے کہ مرید نو شاید اس سامنے اس طرح بیٹھنا چاہیے. حدیث جبریل وہ چاہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے تے دو زانو بیٹھے وہ جڑا حدیث احسان حدیث جبریل تو آپ آ کے بیٹھے سوال کیتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے اس نے دو زانو ہو کے جویں تائی ہاتھ کے انج سامنے آ کے بیٹھے. تو یہ وہ فرمایا کہ شاید سامنے دوزانو بیٹھے نظر ادھر ادھر نہ کرے توجہ ادھر رہے اینی کوئی بول کر وہ دیکھنا شروع ہو جائے ادھر دیکھنا شروع توجہ ہٹ گئی ایویں پیچھے کہنا بھی رہے توجہ اس پاسے رہے دوسرے پاسے توجہ نہ جائے نگاہ ادھر ادھر نہ ہوئے شہر کی آواز تو اپنی آواز اونچی نہ کرے جیڑی گل ہو رہی ہوئی انہوں بڑے دھیان نال پورے 200 ہوش نال سنے اپنے دل کا رخ اپنے شہر کی طرف رکھے اپنے خیالات کو کنٹرول رکھے ذکر جاری رکھے اپنا ذکر ایسا ایسا جاری رکھے کہ تصور یہ ادب تعمیل حکم میں دیر نہ کرے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا بیٹھ جاؤ. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس سرکار کی خدمت بڑا اثر ہے خادم صاحب بڑے بڑے عالم سن مفتی سن فقیہ سن بہت بڑے اور فرمانے نے کہ وہ آ رہے تھے کہ مسجد سے داخل ہوئے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھے وہ مسجد داخل ہو رہے تھے تو سرکار میں بیٹھ جاؤ اٹھی بیٹھ یہ نہ لے کے نہیں فرمایا آپ نے یہی فرمایا بیٹھ جاؤ اٹھی بیٹھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا اتنا انہوں نے ایک شادی دوسرے مسجد باہر ہے قبیلے کھڑا ہے اتنے بہ گیا اتنی انہوں نے اطاعت سی کارگزاری سی. تو دوسری روایت چاہتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان فرماتے ہیں کہ جمعے کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے تو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن رواحہ انصاری کے کان میں یہ آواز پڑی تو آپ اس وقت قبیلہ بنی غنم میں تھے وہیں بیٹھ گئے. دوسری دی حضرت عائشہ اس لیے جو حکم ملے اس کی فوراً تعمیل کی جائے کیونکہ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہوگی کہ ان میں اطاعت کا کتنا جذبہ تھا بغیر وجہ دریافت کیے بغیر سوچے فوراً تعمیل کر. شیخ دے لباس کی تعظیم ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں مختصر کرتا جانا تو اپنے شیخ دے انہوں نے حدیث پاک لکھی واقع لکھا ہے تو شہر دی بھی لباس دی بھی تعظیم کرنی چاہیے. تبرکات دی تعظیم کوئی چیز تبرکات شہر میں کوئی بھی چیز ہے اگر تبرکات تو مل گئی ہے یا پئی ہوئی ہے تو وہ بھی ادب و احترام ہے. قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ شاہ فرماندہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے
کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ سورۃ البقرہ کہ میں ترجمہ پڑھا ہے۔ ایک قصہ لمحہ ہے تابوت سکینہ کا ذکر ہے قرآن پاک وچ، جہدے وچ انبیاء علیہ السلام دی قدرتی تصویراں اور او دے وچ منو سلوا دے ٹکڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا عصا مبارک اور اس طرح بہت ساری چیزاں جہاں سن وہ انبیاء علیہ السلام دی نشانیاں اور تبرکات سن۔ اور کافر جو جنگ کرتے بنی اسرائیل جدوں مشرکان نال جنگ کرتے اس صندوق کو اگے فوج رکھ دے سن، برکت نہ پتہ نہیں ہوتی۔ تو وہ ہے کہ تبرکات کی تعظیم، ایک واقعہ لمبا ہے کسی نے پھر کرائیں خط دی تعظیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے، ہرکل بادشاہ سی روم دا، انہوں خط لکھے، وہ عیسائی سی، انہوں نبیاں دے ادب و اداب دا پتہ سی، انہیں خط دی بڑی تعظیم کی تھی تے اپنے پچھلیاں نوں وصیت کی تھی کہ یہ دی بڑی تعظیم رکھنا، احترام رکھنا، سنبھال کے چلنا تاکہ تواڈے کول دی تعظیم کرتے رہو، تہاڈی حکومت برقرار رہے گی، تہاڈی حکومت کچھ نہیں ہونے گا۔ اللہ اسلام نہیں لیا لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دی تعظیم کی، چومیا انہوں سونے دی نلکی دے وچ انہوں بڑے ریشمی کپڑے دے وچ لپیٹ کے بڑے ادب و احترام نال رکھنا تو وصیت کی تھی کہ احترام کرنا۔ تو اسی طرح فرمانے نے، اسی طرح لوگوں نے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے خط، اس ویلے ٹیلی فون تو نہیں سی، خط و کتابت ہوندی سی، مریداں نوں خط لکھنے، کوئی گل کرنی خط ذریعے کرنی، تے پیر و مرشد نوں بھی خط لکھنا، وہ آپ کے مکتوبات کتاب پوری مکتوبات شریف آپ دی، تو وہ لوگوں نے بڑے انہوں نے احترام کے سنبھال کے بڑی تعظیم کر لیتے سن اپنے شہر کے اس خط دی۔ تو اس طریقے دے نال تو بہت زیادہ جس طرح ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا تے مروہ اللہ تعالیٰ بے شک صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ انہوں سے دیکھو خدا کی احترام، صفا مروہ کی دو پہاڑیاں، پہاڑیاں نے کی ہوا حضرت اماں حاجرہ دوڑ لائے، صفا تو مروہ دوڑ لائی، 7 چکر لائے اپنے بیٹے دے واسطے پانی تلاش کرنے واسطے چکر، کوئی اسے نمازاں یا سجدہ نہیں پڑھیاں، دوڑیاں نے صرف پانی کی تلاش، وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تے اللہ تعالیٰ کی فرمایا، وہ نبی بھی نہیں ہے کیونکہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، عورت ولی اللہ ہو سکتی، نبی نہیں ہو سکتی، تو ایک ولی اللہ ہے، ایک نبی دی بیوی، ایک نبی دی ماں، تو وہ دوڑیاں نے پانی تلاش، تو اللہ تعالیٰ فرماتے میری نشانی ہے، میری ولیہ دے قدم لگے، جس سے قدم لگ گیا ایک ولی اللہ، اللہ تعالیٰ نے میری نشانی ہے۔ ایک جگہ دے جا کے فرمایا قرآن میں من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرنا تواڈے دلاں دا تقوی ہے، یعنی انہاں نشانیاں دی تعظیم وہ کرے گا جہدے دل وچ تقوی ہے۔ ایک تے ظاہر دے وچ تقوی اختیار کیتا، میرے وقت بڑے بن بنا کے تے لگے پھرے زلفاں رکھ لیاں، بڑے جناب تاج پا لے، بڑے کھونیاں پڑھ لے، تسبیح جناب بڑے جبے کھبے تے بڑا جناب بنا کے اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار، بڑا تقوی دیکھنے والا کہندا بلے بلے بڑے بڑی ہستی کوئی، تے ایک ہوندا دلاں دے وچ تقوی، دل دے وچ بھی تقوی، اتو تقوی ظاہر کرنا ہو فرمایا کہ اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرنا تواڈے دلاں دا تقوی ہے، یعنی جہے تبرکات نے، متبرک چیزاں نے، متبرک جگہ دیکھو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر سے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ تعمیر فرما رہے ہیں، انہوں مقام ابراہیم مسلم، انہوں کی درجہ مل گیا مقام ابراہیم، مقام ابراہیم اتنے نقل کرو، اج کل تو دوالے بنا دیتا سونے کا، تو ویسے دیکھتا نے شیشے لگے نا تو دیکھتا نے، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بنی ہیں، ہاں جی، تو یہ کہ انہوں کی تعظیم دلاں کا تقوی ہے، وہ تعظیم وہ کرے گا جسے تقوی موجود ہے، دل چ تقوی موجود، وہ انہاں تعظیم کرتا ہے۔ تو ایک جنہ چیزاں نوں نسبت اللہ والے نال ہو جائے، جس چیز نوں اللہ والے نال نسبت ہو جائے، تعلق ہو جائے، وہ اللہ دی نشانی ہے۔ اللہ قرآن سے ذکر کر رہا ہے، وہ تے حاجی نہیں ہوئے گا، صفا مروہ صحیح نہ کرو، صفا مروہ دوڑو نہ، وہ تھوڑا جہا رستہ ہے جتنے دوڑ نہیں پڑنا، جی جہاں نہیں کوئی دوڑ سکتا تیز تیز چلنا پڑتا، اتنے سر بتیاں لگی، اتوں لے کے اتوں تک لائٹاں لگی چھتیا ہوا تھا، تو وہ مقام ہے اتنے دوڑنا پڑتا،
7 ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਚੱਕਰ ਉੱਥੇ ਲਾਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਉਮਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਉੱਥੇ ایک ولی اللہ دے کرم انہاں دی اداواں اللہ نے اچھے پسند آ گئی تو اللہ دی نشانیاں قرآن ذکر آ گیا تو اس چیزاں نے تو اے کہ اللہ تعالیٰ دی نشانیاں دی تعظیم کرو تو تہاڈے دلاں دا تقوی پتہ لگدا ہے، تہاڈے دلاں وچ تقوی خوف خدا ہے تعظیم یہ ادب و آداب جڑی ہے بہت ضروری نے۔ تو اسی طرح ہی ناقص دی اگر بیعت کر لی جائے کہ وہ کی پیر ناقص سی کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ ہوں تھی بچہ سکول داخل کرا دے واسطے کہ علم حاصل اگے کلاس چاہے ایک بچہ ہے کلاس ہی نہیں لگے جا رہا اس کو ترقی نہیں ہو رہی کوئی یا اس طرح پیر مرشد ہے وہ جناب بیعت ہونا تو شراب لے کے آئی کہ پیر مرشد تھوڑی شراب پیندا ہے نال بھی پیاندا جن بیٹھے سارے جناب گھٹ گھٹ پی تو بن کے وہ شراب کا ہی تو فرق بنیا ہوا ہے ایسا بھی ایسی ایسا بھی پار ہے۔ تو وہ بزرگ بہت اعلیٰ سن جنہوں نے مزار کے لوگ بیٹھ کے ہیں تو ایک اس قسم کے کہ جہاں کرنا آپ نماز پڑھے تو مریضاں نے منع کرو آپ دل کی نماز جہاں شریعت ہی منع کر رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منع کر رہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تو بغیر اللہ تک کیوں پہنچ جاؤ گے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ رحمان میرے محبوب کے طریقے چلو انہوں نے اتباع کرو تا میرے ولی بنو گے محبوب میرے تا بنو گے میں تا تمہیں چنگا سمجھا گا تا تمہیں پیار کرا گا میری محبت تا تمہیں حاصل ہوئے گی۔ تو او دے برخلاف چلن والے اگر ایسا کوئی ناقص پیر وہ دی بیعت توڑنے والے احترام تو دور دی گل ایسے پیر کا احترام تے بڑی دور کی گل ہے وہ بیعت توڑنا واجب ہے کیونکہ شیخ کاموں تو فیض حاصل کرنے واسطے مرید دل کی شیخ دینا پوری عقیدت ہونی چاہیے، فیض حاصل کرنے واسطے شیخ کی عقیدت ہونی چاہیے۔ تو اگر وہ شیخ ہی صحیح نہیں گا تو دی بیعت توڑ دینا واجب ہے۔ مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ راست قدم پختہ ہو، اسے کوئی چیز راہ سے ہٹا نہ سکے اور اپنے شیخ کے متعلق اس کی عقیدت میں تبدیلی نہ آئے، حتیٰ کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے آ جائیں تو ان کی طرف بھی توجہ نہ کریں۔ لیکن اس میں ضروری بات یہ ہے کہ شیخ کامل ہو اور مرید طالب صادق اور اس طلب سچی ہو، مرید بھی ہمیں ڈانگے ٹپاؤ نہ ہو۔ اگر کسی ناقص کے ہاتھوں بیعت کر لی گئی ہو تو اس سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ دیکھ لینا چاہیے کہ پیر کے ہزاروں مریدوں میں سے اگر کوئی بھی اہل دل صاحب نظر نہیں تو بیعت توڑ دینا واجب ہے اور کامل شیخ کو تلاش کر کے اس کا مرید ہو جانا چاہیے۔ جس مرشد ان نے کچھ نہ کیتا باہو انہوں ویندی ندی اڑائیے ہو، حضرت سلطان اور ویندی ندی اڑائی کی مطلب چھڑ دو انہوں کرنا مرشد ان یہ تو تہاڈوں کی کرے اے فرمانے نے پیر ملیا جے پیر نہ جاوے اس نو پیر کی دھرنا ہو، مرشد ملیا ارشاد نہ مانو او مرشد کی کرنا۔ وہ ہے کہ پیرو مرشد کا تے ارشاد ہے او دی گل دا اثر دل دے تے ہوندا ہے، وہ چیز انسان دے اندر تبدیلی پیدا کرتی تو اس واسطے تے جدے پیر پھڑے جے کوئی تبدیلی نے ایک بے پیرا تے ایک پیرو مرشد پر اس تے نظر آنا چاہیے پتہ لگے بھی پیر و مرشد آ کہنے واقعی بھی پیر استاد اچھا دیکھنے والا کبھی تسی کسی نو کہندا یار ساڈے پیر دا مرید ہو تو کہے گا کی ملے گا تو کی لے لیا تو جویں دا ہوے دا ہوئی ہے تیرے تے کوئی تبدیلی آئی نہیں تیرے تے کام ہوئے نے الٹ پلٹ غلطی تے میں ہو گئی کرا نہیں ویکھن والا کہے کہ یار ویکھو اے مرید ہویا کیتے ایدے وچ ویکھو کنی تبدیلی آ گئی اے پہلے کیہو جہا کام کردا سی پہلے کیہو جہا سی ہن ویکھو کنا اچھا ہو کنا اللہ تعالی رسول دے رستے تے چل رہا انسان دا ایک کردار ہے ایسا کردار ہونا چاہیے وہ تبلیغ کر رہے زبانی کہن تو علاوہ ہی ویکھن والا کہے کہ یار اے بندہ صحیح ٹھکانے لگا صحیح پیرو مرشد کئی صحیح استاد مرشد ملے سانوں بھی اس رستے سے جانا چاہیے اپنانا چاہیے۔ تو اس طرح کے پیر و مرشد سامنے غلط بیانی نہ جھوٹ نہ بول سچ بول غلط بیانی کرنا جڑا نا وہ نقصان ہے گا
کیونکہ جڑے نا بے احتیاطی جی اس قسم کی تو وہ انسان کے جڑے نا وہ درجات بلند نہیں ہوتا بلکہ وہ مناسب جڑے سلب ہوتے رہتے ہیں تو اپنے پیر و مرشد کی گل صحیح طریقے سے سنے اپنی سنا نہ جائے یہ بھی بڑا ایک پہلو اپنی جا کے نہ مارنے شروع کر دے اپنے نہ سنا لے ہر وقت اسے چکر ہی رہے نہیں سننے واسطے جائے اور غور نہ سنے یہ چیزاں جی ہو رہی ہیں تربیت ہی یہاں چیزوں سے عمل کرنا ہے تو جی دھیان ہی کتنے ہوئے گا تو اندر چیز چلتی رہے کہڑا ویلا ہوئے میں ختم میں اپنی گل کرا اپنا مسئلہ دھیان تو ادھر ہو گیا اپنی گل والے اپنے کام والے تو گل تو سنی نہیں تو عمل کرتے کر تو توجہ نہ سنیا جائے تو وہ عمل کرنا ہو سکتا ہے اس محفل چا مسئلے کی گل نہیں آئی کسی ہو جگہ سے آ جائے جواب تو مل جائے تو اس واسطے بزرگوں کی خدمت جیڑی ہے متعلق بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ فرماندے نے اے درویش جس نے بھی سعادت حاصل کی خدمت ہی سے حاصل کیا عبادت تو بڑی کرتے ہیں بستر چک پھرتے ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں انہوں جی عبادت نہیں سی کر رہے جہے لگے رات نے اسے کام اور دین کی تبلیغ کرنے واسطے گھر بار بھی بچے چھڑ کے نکلے رات دن نفل پڑھ لو اس میں بہت زیادہ پڑھ سارے نال زیادہ کر لیں بات ولی اللہ کوئی نہیں آپ فرماتے ہیں جس نے بھی سعادت حاصل کی خدمت اس سے حاصل کی ہے کیونکہ دین و دنیا کے نعمتیں پیران نظام مشائخ نظام کی خدمت ہی سے میسر آتی ہیں جو شخص 7 دن پیران و مشائخ کی خدمت بجا لاتا ہے حق تعالیٰ 7,000 برس کی عبادت اس کے نام و عبادت میں لکھ دیتا ہے بافری صاحب خدمت شہر میں جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے اسے حج و عمرہ کا ثواب دیا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو ابو حفص نیشا پوری کی خدمت میں دیکھا جو نہایت خاموشی سے شیخ اور رفقا کی خدمت میں مصروف ہے میں نے اس کے متعلق پوچھ گچھ کی مجھے ایک ساتھی نے بتایا یہ آدمی حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتا ہے اور ہم سب کی خدمت کرتا ہے اس نے اپنے شیخ کے لیے 2 لاکھ درہم خرچ کر دیے مگر اب تک شیخ کے سامنے ایک کلمہ بھی زبان سے نہیں کوئی گل ہے جیسی نے اپنے مطلب مفاد یا اپنا کوئی بھی سوال اپنی نہیں رکھی خدمت چلا خاموشی چلا تو یہ ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ادب و ادب تصوف جڑا سراسر ادب یہ سارا کچھ ہے ادب ہی ادب سارا ہی ادب ہے تصوف جڑا ہے تو اس واسطے جتنا بھی کوئی ادب کر لینا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنہ کوئی زیادہ ادب کر لے گا بڑا سکھی یہ راستہ ہی سارا ادب و ادب نال طے ہوتا ہے تو ورنہ عبادت شیطان نے بڑی کی اللہ دی عبادت کرتا سی سجدے کر رہے چپے چپے سجدہ کیتا ہے انہیں کوئی کہنا 40,000 سال تو کوئی کہنا 1.25 لاکھ سال کوئی اس کو بھی زیادہ دی بھی روایت ہے کہ انہیں عبادت کی بہت زیادہ عبادت کی انہیں لیکن کی سی انہیں ادب نہیں کیتا حضرت آدم علیہ السلام سجدہ نہیں کیتا اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بناتا ہے کہ میری طرف آنا ہے ادھر دیا اے رستہ اے طریقہ ہے ادھر دیا میرے تک ڈائریکٹ میرے تک آئے گا تو مردود بنے وہ مردود ہو گیا اس واسطے جدو کوئی کسی کا احترام کرتا ہے ادب کرتا ہے شیطان کے گلے تے چھری چل دی کیونکہ وہ چکیا نہیں نہ چکنا پھر شیطان ہے نہ چکنا پھر شیطان ہے جدو کوئی کسی اگے جھکتا ہے شیطان کے گلے چھری چل جاتی ایک ہی ہو یہ جھک گیا میں تو چکیا نہیں ہے کہ چکی انہیں تو اپنی جماعت بنانی تو نہ جھکنا پھر شیطان ہے تو جڑے جھکے رہتے ہیں جہاں درخت چکیا انہوں نے پھل جھک جاؤ اندروں جھک جاؤ یہ چیزاں سیکھ لو یہ روحانی ترقی ملتی کیونکہ روحانی فیض کا طلب دل دے نال ہر وقت اپنے دل نو پیر و مرشد دے دل دے تھلے سمجھو جی رحمت الہی دی بارش ہو رہی ہے پیر و مرشد دے دل تے میرا دل تھلے اتھوں پرنالا میرے دل چ پے اتھوں پرنالا میرے دل چ پے رہے ایک جگہ تے رحمت دی بارش ہو رہی ہے تو چٹاں دور دور تک پیندیاں نا پانی ڈگدا ہے تے چٹاں پیندیاں تے جڑے جنے لوگ بیٹھے ہونے سارے تے رحمت ہو رہی
تو بیٹھے صحیح موجود اتنے ہوئے جہاں اتنے ہوئے گا تو پی گئی نا رحمت وہ چیٹے رحمت ہے وہ پہ جائے اتنے موجود ہوئے گا تو جہاں پہنچے کتنے ہو رہے بیٹھا ہے لیکن پہنچے کتنے لگا کتنے ہو رہی پھر تو وہ پھر وہ رحمت اچھی طرح نہیں پہ اس واسطے یہ چیزاں نے تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کوشش کر کے اس چیز کو اگے چلاؤ بیان کے چینل سبسکرائب کراؤ دوستوں شیئر کرو اور سبسکرائب بھی کراؤ اور سنو بار بار یہ چیزوں کو سنو اپنے اندر پکاؤ یار کل تمہیں پوچھ لینا کہ کی حاصل ہوا بھی کتنا چر ہو گیا تمہیں پیر تک پڑھیا کی حاصل کیا کچھ سوال کر دینا تمہیں پتہ ہونا چاہیے پیر کہہو جہا ہونا چاہیے مرید نو کہہو جہا ہونا چاہیے پہلے دسیا سی پیر مرشد کیسا ہونا چاہیے ہونے تو مرید نو کیسا ہونا چاہیے اس لیے پتہ چلتا ہے مرید نو کیسا ہونا چاہیے وہ آخری کوئی مرشد تاکہ وہ رستہ صاف نظر آئے رکاوٹ دور ہونے یا شیطان اپنا چکر نہ چلا گمراہی والا کام نہ کرے اینا تعلق پیر مرشد نہ قائم رکھے جوڑ کے رکھے کہ شیطان نو جگہ ہی نہ ملے رستہ ہی نہ ملے دل تک پہنچے وما علینا الا البلاغ صلی اللہ علیہ